سر صاحب، جیسے آپ نے پیش گوئی کی ریگارڈنگ دا فیوچر آف پیلسٹین، اسرائیل اور امریکہ، جو بھی انہوں نے معاملات طے کیے تھے، 20 نکاتی ایک معاہدہ سامنے آیا تھا اور اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دھمکی دی تھی، تو پریڈکٹ آپ نے کیا کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلے پریڈکشن اینڈ دین we'll move on. حماس اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرے گا. میرا خیال ہے کہ حماس اس کے اوپر آبجیکشنز لگائے گا، لگا کے اور دے دے گا کہ جی یہ ہمارے آبجیکشنز ہیں. تو پھر ان کے وہ جو ہے یا تو وہ کہیں گے ریجیکٹ، ان کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا، یا پھر بات آگے چلانی پڑے گی. تو میرا خیال ہے حماس ول ناٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ دس. وہ 1 2 3 4 کچھ چیزیں بنا کے اپنے کمنٹری دے دیں گے اس کے اوپر. 1 2 3 چیزیں اور 1 2 3 چیزیں ہی بنائی گئی ہیں جیسے آپ نے کہا. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو بورڈ آف پیس ہے اس کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ پیلسٹینین ٹیکنوکریٹس جو ہیں ان کے حوالے انتظام کریں، اور غیر مسلح ہونے کے حوالے سے انہوں نے اس میں کوئی بات نہیں کی. اس پہ ابھی آگے معاملات چلیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عالمی عبوری حکومتی باڈی ہوگی وہ ویسی نہیں ہوگی جیسا آپ نے اس میں پرپوز کیا. قیدیوں کے تبادلے کے اوپر وہ فوری طور پر بات چیت میں انٹر ہونے پہ تیار ہو گئے ہیں. تو اب آگے معاملات کیسے چلیں گے؟ دیکھیے اب وہ پہنچ رہے ہیں شرم الشیخ جا کے، شاید وہاں ایجپٹ کے اندر مذاکرات ہوں گے، اور پہلا جو قدم اٹھانا ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ کیا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے قیدی جو ہے ریلیز کیے جائیں گے. حماس نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سارے ایک ہی وقت ریلیز کر دیے جائیں. تو اس کا اور پھر یہ کہ پوری بنانا پڑے گا پلان، کس طریقے سے کیسے ہم چھوڑیں گے، آپ چھوڑیں گے، ہم چھوڑیں گے، آپ چھوڑیں گے، اور کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہوگی. تو یہ پورا ایک ٹائم ٹیبل قسم کی چیز وہ بنانا چاہ رہے ہیں. اور اسرائیل جو ہے اس کو بڑی تکلیف ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا 72 گھنٹے کے اندر اندر سب ریلیز کریں آپ. تو اس کو تو ریجیکٹ کر دیا، مگر کہا نہیں کہ ہم نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہاں بالکل وی آر ریڈی، بہت اچھا پلان ہے آپ کا، ہم کرتے ہیں شروع. اور اس میں یہ ہے کہ چلے بیٹھ جائیں ہم اور ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ. اور وہ ڈسکشن میں تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ یہ کہیں گے ہم ایسے کریں گے، ہم یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جائیں گے، پھر آپ یہاں سے لے کے یہاں لے جائیں. مطلب اٹ ول بی، یہ راتوں رات معاملہ طے ہونے والا نہیں ہے. یہ ڈسکشنز ہوں گی اور بیچز کے اندر 4 چھوڑ دیے، پھر انہوں نے اتنے چھوڑ دیے، پھر وہ آگے گھر وہ یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہوئی. تو اٹ ول ٹیک ٹائم. اور میرا خیال ہے حماس کی یہی کوشش ہے، کیونکہ دنیا اس وقت اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، عوام، اور اسرائیل بڑا پریشر میں ہے کہ جو کچھ کرنا ہے جلدی کریں، نہیں تو زیادہ پریشر پڑ جائے گا. اور حماس کی یہ کوشش ہے کہ جو کرنا ہے تو پڑے گا، مگر جتنی ڈیلے ہو سکے اس کو ڈیلے کرنا چاہیے. تو آئی تھنک یہ نیگوسیشنز جو ہیں اب چلیں گی، اور یہ اگلے ہفتے یہ بات چلے گی کہ کیسے ہونا ہے کیسے نہیں ہونا. وہاں ڈس ایگریمنٹس ہو جائیں گی، پھر دھمکی آئے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، پھر اسرائیل کی طرف سے، پھر تھوڑی بہت لین دین ہوگی، پھر کوئی اگری ہوگا کہ جی اچھا ایسے ہے، پہلا بیچ ایسے ہے، دوسرا بیچ ایسے ہے. تو آئی تھنک اٹ ول ٹیک ٹائم. مگر جو اب باقی جو ایشوز ہیں نا، اصلی مسئلے تو وہاں آئیں گے. باقی ایشوز جس کی ذکر آپ نے بھی ابھی کیا ہے، بہت سی ایشوز ہیں نا یہاں، 2 اسٹیٹ سولوشن، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ پیلسٹینین اتھارٹی کیا ہوگی، اس کا کیا رول ہوگا، اس کی کیا ریفارم چاہتے ہیں ٹونی بلیئر، ڈونلڈ ٹرمپ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے یہ 20 پوائنٹس ہیں. تو یہ تو پہلا پوائنٹ آن ہاسٹیجز جو ہے اس کے اوپر تھوڑا وقت لگے گا، اور باقی تو بہت سے کنٹینشس ایشوز ہیں، اتنی جلدی وہ نہیں ہونے لگا. اور مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ہاسٹیجز کا معاملہ میرا خیال ہے ہو جائے گا، یعنی کہ ہفتے 2-3 ہفتے کے اندر اندر ہاسٹیجز دونوں طرف سے ایکسچینج ہو جائیں گے. اچھا. مگر میرا خیال ہے اس کے بعد اسرائیل کا یہ مقصد تھا کہ ہاسٹیجز کو ریلیز کرانا. یہ میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا ہے، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. یہ سارا جو پلان ہے نا، یہ اسی لیے بنایا گیا کہ ہاسٹیجز نکل آئے، اس کے بعد دیکھا جائے گا ہم کیا کرتے ہیں. اور کسی صورت میں بھی وہ باقی چیزیں نہیں کریں گے. اور وہ اپنی IDF جو ہے اس کو ودرا نہیں کریں گے. ابھی تو وہ بھی آنا نا کہ IDF جائے گی، ودرا کیسے ہوگی، ڈیفینسو ہوگی، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. آئی تھنک اسرائیل ول سابوٹاج. یہ میری یہ یاد رکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں ابھی کہ ہاسٹیجز کے بعد جو دوسرے ایشوز ہیں اس کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ بالکل ریلیکس نہیں ہوگا اور سابوٹاج کر دے گا. بڑا آسان ہے فالس فلیگ کرنا کہ حماس نے یہ بات نہیں مانی، یہ کر دیا، یہاں ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور ہم جا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہاسٹیجز تک یہ چیز چلے گی. اس کے بعد بہت مشکلات ہیں. تو بات چیت میں ظاہر ہے گارنٹرز بھی ہوں گے. گارنٹرز کون ہے یار؟ آپ سوچئے گارنٹر تو ایک ہی یونائٹڈ اسٹیٹس ہی ہے.
لیکن جو باقی ممالک جنہوں نے ظاہر ہے دباؤ ڈالا ہوگا حماس پہ، حماس نے فوراً تو نہیں دھمکی کام کر گئی، یا جو اسپانسرز تھے مائنس ایران انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا حماس سے، اور حماس اس جواب پہ مجبور ہوا. کیا حماس کو پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں احساس ہے کہ اس وقت جو بمباری ہو رہی ہے اس کے ساتھ بہت نقصان ہو رہا ہے، اور ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے کہ بمباری کو روکا جائے. حماس یہ نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر یہ الزام لگے کہ ان کی وجہ سے بمباری پھر شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم تیار ہیں جی، ہم نے بات چیت بھی شروع کر دی آن ہاسٹیجز. یہ اسرائیل ہے جو کہ ہر جگہ گڑبڑ کرتا ہے، اور جو بلیم گیم ہے جو وہ اگر ہونی ہے تو اسرائیل کے اوپر ہو، مگر اسرائیل بھی اپنے اوپر نہیں لینا چاہے گا. تو اس لیے اسرائیل اس وقت خوش نہیں ہے کہ حماس نے یہ تسلیم کر لیا ہے. ان کی جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے نیتن یاہو از انہیپی، مگر مجبوری ہے کہ اب کیا کریں. وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پلان کر رہے تھے کہ وہ جواب دیں گے حماس کے اس جواب کا ٹرمپ کے ساتھ مل کے کہ ہم آپ کے اس جواب کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہاں کچھ اس قسم کی چیز تھی، اور وہ تیار ہے ایکشن لینے کے لیے. تو سیٹھی صاحب فوری طور پر انہوں نے بمباری روکنے کا جیسے حکم دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے اس میسج میں، لیکن اس دوران بھی ایک کیمپ میں بمباری کر کے 2 بچے شہید کر دیے گئے ہیں. تو فوری طور پر سیز فائر ہو جائے گا عارضی طور پہ؟ دیکھیے سیز فائر بیچارے حماس کیا فائرنگ کر رہے ہیں، فائرنگ تو ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے بم روک دی جائے گی. اب تو روک دی گئی ہے نا. ان کو اسرائیل نے صرف اتنا یہ کہا ہے کہ ہم نے روک دی ہے، مگر اگر ڈیفینسولی ہمیں ایکشن کو لینا پڑا تو ہم لیں گے. یہی تو بات ہے. کل کو اسرائیل سوچتا ہے پھر سے بمباری شروع کرنی ہے ہم نے، ٹھیک، حماس ساری باتیں نہیں مان رہا، ڈیلے کر رہا ہے، اور ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو وہ فالس فلیگ کر دے گا، اپنے اوپر اٹیک کرا لے گا کہیں سے، اور کہے گا دیکھیں حماس نے توڑ دیا اور ہم اب جا رہے ہیں، اب سارے آل دا بیٹس آر آف. اب تو یہ تو اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، اور میری یہ موقف ہے کہ اسرائیل کسی صورت میں بھی یہ پلان کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے گا. اور آگے کا جو طریقہ کار مذاکرات کا ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تشکیل دیں گے یا باقی مسلم ممالک مل کر؟ نہیں، وہ مسلم ممالک کو ہی آگے لگایا ہوا ہے، مگر اب بات یہ اب تو ڈائریکٹ حماس پہنچ گئے ہیں. اب وہاں نیگوسیٹرز حماس کے اپنے نیگوسیٹرز ہوں گے، اسرائیل کے اپنے ہوں گے، امریکن بھی بیٹھے ہوں گے، اور مسلم ممالک بھی بیٹھے، اور مسلم ممالک کے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے. تو یہ مل جل کے ساری ٹیبل وسیع ہو گئی نا، پہلے تو 3 فریق تھے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی بھی اس میں بہت مسئلے ہیں جی، ابھی بہت مسئلے ہیں، مگر حماس یہ نہیں کر سکتا تھا. اگر کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا دیکھا یہی ٹیررسٹ گروپ ہے، یہی گڑبڑ کرتا ہے، اس نے مروا دیے پہلے اتنے لوگ، اور اب ہاسٹیجز کو بھی مروانا چاہتا ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے اب اٹیک کرے گا. تو وہ یہ اپنے اوپر یہ داغ نہیں لگانا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہاسٹیجز تو ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، وہ باقی باتیں بھی بعد میں ہم کریں گے، مگر چلیں. تو آئی تھنک ویری وائز ڈیسیجن بائی حماس، اور اسی لیے اسرائیل کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ اب بیک فٹ پہ چلے گئے نا. اب وہ کیا کریں؟ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں جو حماس نے کہا ہے کہ ہم نہیں بات کریں گے کس طریقے سے ہاسٹیجز کو ریلیز کرنا ہے. تو حماس وقت لگائے گا نا اس کے اندر، ہفتہ 10 دن لگائے گا وہ، اور پھر وہ ایک دم نہیں سارے ریلیز کرے گا. اسرائیل تو کہتا ہے ایک دم ریلیز کرے آپ. ٹھیک، تو ٹائم بائی کر لیا. اب یہ ٹائم بائی ہوگا، تھوڑی سی نیگوسیشن ہوگی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہوتا رہے گا. اس کا کوشش ہے کہ جلدی ہو جو بھی ہونا ہے. ابھی تو میرے نمبر لگے دکھائی دے رہے ہیں، اسی لیے بڑی ابھی بیان آیا اور ابھی تک کسی نے اس کے اوپر ڈائجسٹ بھی نہیں کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر ویری گڈ ایکسلنٹ، میں مبارک دیتا ہوں، یہ وہ میں کامیاب ہو گیا ہوں جو میری. یہ ایسے ہی کرتا ہے، بہت پری میچورلی شروع کر دیتا ہے ڈرامہ بازی. مگر آئی تھنک دس از ویری پری میچور. سبھی اس کو ویلکم کر رہے ہیں نا، کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ حماس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے یا کوئی ایسی بات ریزسٹ کرنے کا چاہیے نہیں. ایوریبڈی سیز ہاں گیٹ آن. پاکستان کو بھی فیس سیونگ اسی لیے مل گئی نا تھوڑی بہت. ہاں اچھی بات ہے نا. چلیں یہ تو اچھی بات ہے پاکستان کے حق میں ایک بات، لیکن آگے جا کے معاملے خراب ہونے ہیں. اور چلیں اتوار تک کا جو ایک الٹیمیٹم دیا تھا اس سے تو جان خلاصی ہو گئی، اور اب ٹائم بائی کر کے مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی. ایک اور فالس فلیگ کا آپ نے تذکرہ کیا، تو فالس فلیگ سے ہمیں اپنا ہمسایہ ضرور یاد آتا ہے، بھارت. ہاں ماسٹرز. تو ان کی طرف سے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بیان بازی کا سلسلہ شروع ہے. چلیں ان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ تو بیانات دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ان کے جو آرمی آفیشلز ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے کچھ دعوے کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس سے وہ یاد آتا ہے کہ ایک مکہ لڑائی کے بعد انہیں یاد آ رہا ہے. راج ناتھ سنگھ جو ڈیفنس منسٹر آف انڈیا ہیں، وہ سر کریک کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سر کریک پر کوئی مس ایڈونچر کرے گا تو ایسا جواب دیں گے تاریخ اور جغرافیہ بدل جائے گا. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپریشن سندور تو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، تو یہ پاکستان کو دھمکیاں کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اکارڈنگ ٹو انڈیا ہم وہاں اپنی ملٹری فیسلٹیز بنا رہے ہیں سر کریک میں. اچھا سر کریک جیسے کشمیر ہے نا، سر کریک بڑا پرانا ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور وہاں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں ہمارے
پہلے جی. اور نیگوسیشنز بھی ہوئی ہیں, آربیٹریشن بھی ہوئی ہے, اور مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک, تو اب پاکستان اکارڈنگ ٹو انڈیا وہاں پاکستان کو اب اچھے ہتھیار مل گئے ہیں چائنا سے اینڈ سو آن, تو پاکستان وہاں بیس بنا رہا ہے اپنا, ایک ملٹری فیسلٹیز بنا رہا ہے. اب آئی ڈونٹ نو اف دس از ٹرو اور ناٹ, بٹ اف اٹ از ٹرو تو بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کا حق ہے جہاں بھی وہ چاہے بنا لے, اور اگر وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے تو آل دا مور ریزن, جس قسم کا موڈ انڈیا کا ہے وہ تو یہی سارا وقت دھمکی دے رہے ہیں. ابھی پھر نریندر مودی نے یہ کہا کہ جی آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے اور ہم کسی وقت یہ کر سکتے ہیں. وہ بہار کے الیکشنز ہیں نا, تو دھمکیاں پاکستان کو ہی دی جائیں گی, تو وہ دھمکیاں بھی آ رہی ہیں. آپریشن سندور کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے. پھر ان کے چیف جو فضول باتیں شروع کر دی ہیں, جی ہم نے 7 گرا دیا, ہم نے یہ کر دیا, مطلب 4 مہینے بعد تو اسے یاد آیا کہ 4 گراتے ہیں 5 گرا.